الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساک بمعروف صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں ایک چیز اللہ کے ہاں ایسی ہے کہ اللہ کو وہ چیز بہت ہی مبغوض ہے اور بہت ہی وہ ناپسندیدہ چیز ہے حلال، مگر اللہ رب العزت کی ذات کو پسند نہیں ہے، جس کو طلاق کہتے ہیں۔ لفظ طلاق اتنا عجیب اتنا برا لفظ ہے کہ جب ایک خامند اپنی بیوی کے بارے میں لفظ طلاق استعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا عرش ہل جاتا ہے۔ دوسری بات، معاشرے میں طلاق کی شرح بہت بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ غلطی عورت کی ہوتی ہے، اور دیکھا جائے تو مرد کی بھی غلطی ہے، مگر اکثر دیکھا گیا کہ عورتیں غلطی پہ زیادہ ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے، اگر دیکھا جائے نا، خاوند ہے وہ صبح گھر سے چلے جاتا ہے، شام کو اس نے پلٹ کر واپس آنا ہے، تو وہ گھر میں ایسا رہتا ہے کہ جیسے ایک مہمان۔ اب آپ کے گھر میں ایک مہمان آیا، مہمان نے 2-3 راتیں گزار کے چلے جانا، وہ چلا گیا۔ خامد کی مثال مہمان کی ہوتی ہے، وہ دن بھر باہر ہوتا ہے، رات کو سونے آ جاتا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر مہمان ہے۔ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ خامد کے مزاج کو نہیں سمجھتی۔ عورت کو چاہیے کہ خامد کے مزاج کو سمجھے کہ خامد کس چیز سے غصہ کر رہا ہے، کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس چیز سے خوش ہوتا ہے، تو گھر میں کبھی لڑائیاں نہیں ہوتی، گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اور اگر عورت کو پتہ چل بھی جائے کہ میرا خامند کا مزاج جو ہے وہ اس چیز سے غصہ ہوتا ہے، اس چیز سے نہیں ہوتا، تو عورت اس کے باوجود وہ کام کرے گی جس سے اس کا خامند غصہ ہوتا ہے، تو یہ اس عورت کی اپنی غلطیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب ایک مرد کے حق میں 40 عورتوں سے اگر شادی کرے نا، تب بھی عورتیں کم پڑھیں، عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کے بدلے ایک مرد 40 عورتوں سے شادی کرے 40 عورتوں سے، تو تب بھی عورتوں کی تعداد کم نہیں ہوگی۔ تو آپ اس حدیث سے عورت دیکھ کر اندازہ لگا لیں کہ ایک مرد کے لیے 40 عورتیں۔ اور آج کل ہمارے اگر معاشرے میں دیکھا جائے، طلاق یافتہ کو تو کوئی دیکھتے ہی نہیں ہے۔ جس عورت کو، جس لڑکی کو ایک بار طلاق ہو جائے تو اس عورت اس لڑکی کو تو کوئی دیکھتے نہیں ہے، چاہے وہ حسن میں اعلیٰ ہو، چاہے وہ مالدار ہو، جیسے کیسی بھی ہو، مگر طلاق یافتہ کو ترجیح نہیں دیتے۔ البتہ گھر میں ناچاکی آ جائے، اور وہ ناچاکی کچھ اس صورتحال سے ہو کہ آپس میں ان کا بن نہیں ہوتا، ہمیشہ ان بن ہی رہتا ہے، تو پھر عورت کو طلاق دے دینی چاہیے۔ مرد کو چاہیے کہ عورت کو طلاق دے دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ، ان کا ایک جگہ پر نکاح ہوا جن کا نام زینب تھا۔ ان کے ساتھ جب نکاح ہوا نا، ان کی ہمیشہ آپس میں ان بن رہتی تھی، لڑائی جھگڑا۔ اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ آج میری بیوی نے یہ کیا، اچھا کوئی بات، پھر یا رسول اللہ میری بیوی نے یہ کیا، اللہ کے نبی پھر کہتے کوئی بات۔ یعنی کہ جب بھی دیکھا گیا ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا، اللہ کے نبی نے بلایا اور کہا کہ اپنے گھر کو سنبھالو، اپنے گھر میں ان لڑائیوں کو ختم کرو، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرو، مزاج سمجھو، یہ کس میری بیوی ہے، یہ کس چیز سے غصے ہوتی، مرد کو چاہیے وہ کام نہ کرے۔ یہ صرف عورت پر لازم نہیں ہے کہ عورت ہی مرد کے مزاج کو سمجھے، بلکہ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کے مزاج کو سمجھے، پھر جا کر کام بنے گا۔ اس کی مثال ایسے کہ جیسے گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں نا، اگر ان میں سے ایک پہیہ بھی رہ جائے تو گاڑی چلے گی، کبھی نہیں چلے گی۔ تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا مزاج سمجھنا چاہیے۔ جب ان کی آپس میں بہت زیادہ ہوگی کہ آپس میں نہیں بن رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو طلاق دے دو۔ پھر اس کو طلاق دی گئی، پھر اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ شادی کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے گھروں کو سنبھالو، اس طلاق اور اس لڑائی جھگڑے سے نکلو۔ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے تو وہ بہت دور تک نہ پہنچاؤ، اپنے رشتہ داروں تک، اپنے گھرانوں تک، اپنے ماں باپ تک، اپنے بہن بھائیوں تک یہ بات مت پہنچاؤ، اس سے کام بہت زیادہ خراب ہوتا ہے۔ اور خاوند کی خدمت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لڑکی اپنے خاوند کی خدمت، اپنی ٹانگیں دبائے اس کے کہنے کے بغیر،
تو گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں سونا چاندی خیرات کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اگر اس نے مرد کی اجازت کے بغیر خود ہی اس کی ٹانگیں پکڑ لی اور دبانا شروع کر دی، اور اگر مرد کہہ دے پھر وہ ٹانگیں دبا دیں تو اس کو چاندی کا ثواب ملتا ہے، ویسے سونے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کہہ کر کرے تو پھر چاندی کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرے میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی شادی شدہ ہیں ان کو ایک دوسرے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا مزاج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد الہ العالمین۔ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی الہ العالمین، جتنے بھی گھرانے میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے، اللہ ان کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو عورتیں اللہ طلاق یافتہ ہے یا اللہ ان کی بھی شادیاں فرما، اور جو مرد ہے جنہوں نے طلاق دے دی اللہ تعالیٰ ان کے بھی گھرانوں کو آباد و شاداب فرما۔ الہ العالمین ہمارے معاشرے میں یا اللہ برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی فوجوں کی اور محافظوں کی حفاظت فرما۔